أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت سفیان بن اینیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ، مجھے علم ہوا کہ تم مردے زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ علیہ السلام تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسے اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ ایک دہکتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اپنا پر مارا تو وہ 7ویں سمندر میں پہنچ گیا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں پہنچا اور اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو روک کر کہا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ علیہ السلام کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا کہ اے عیسیٰ، آپ کو بندگی زیب نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا تو وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ شیطان لوٹا اور دونوں فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ شیطان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی عام بندوں کی ناراضگی نہیں ہے۔ میں اپنے ماتحتوں کو حکم دوں گا کہ وہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں اور آپ علیہ السلام کو پوجیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علیہ السلام خدائے واحد ہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور آپ علیہ السلام۔ جب شیطان کی یہ گفتگو سنی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے شیطان کو مارا۔ شیطان سورج سے جا لگا اور پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی تو شیطان زمین پر گر پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں شیطان گرا تھا۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے عیسیٰ، میں تمہاری وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ پھر شیطان کو عین الشمس میں پھینک دیا گیا اور وہاں آگے کے چشمے کے پاس 7 فرشتے موجود تھے جنہوں نے اسے اس چشمے میں غوطے دیے، تو پھر جب وہ چینکتا تو اسے کیچڑ میں پھینک دیتے۔ اللہ کی قسم، اس کے بعد شیطان کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں نہیں آیا۔ حضرت امام الہی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النمل کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان العین کو 5 گدھے لے جاتے دیکھا۔ فرمایا، کہاں لیے جا رہا ہے؟ کہنے لگا، فروخت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، یہ گدھے کیسے ہیں؟
کہنے لگا ان کا نام جور، کبر، حسد، خیانت اور مکر ہے۔ اب ان میں سے جور یعنی ظلم کو بادشاہوں کے ہاں فروخت کروں گا، کبر یعنی تکبر اور غرور کو دیہات کے بڑے بڑے چودھریوں جاگیرداروں میں، حسد کو قاریوں میں، خیانت کو تاجروں میں اور مکر کو عورتوں کے ہاتھوں فروخت کروں گا۔ حضرت امام نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا 5 چیزوں سے راستہ باغ ہے: علماء کے علم، عمرا کے عدل، عابدین کی عبادت، تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر خواہی سے۔ مگر یہ بات ابلیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے 5 پردے ڈال دیے، یعنی حسد کو علم پر، ظلم کو عدل پر، ریا کو عبادت پر، خیانت کو امانت پر اور دھوکہ دہی کو خیر خواہی پر ڈال دیا ہے۔